from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, आप इससे पहले कि हम तफसील में जाएं, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। वो ये है कि अगर आपको हमारी बात समझ में आती है तो आप बराए मेहरबानी हमारे शो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वो बेल जो है छोटी सी, उस पर भी ज़रा सी जहमत कीजिए, उस पर भी एक पुश द बटन वो कर दीजिए, क्योंकि फिर आपको हम नोटिस भेज सकेंगे। और मेरी टीम में लोग मुझे रोज़ समझाते हैं कि आप ये शुरू में कहा करें, मैं रोज़ भूल जाता हूँ, मैं क्या करूँ, तो मेरी हेल्प कीजिए। अच्छा, आइए टॉपिक की तरफ। देखिए, पाकिस्तानी मईशत डूबती जा रही है। शहबाज, जरदारी, मुल्ला बैठे कहे लगा रहे हैं। इन हालात में मुस्कुराना मुश्किल होता है, इन हालात में वो कहे लगा रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। बाजवा बिल्कुल ला ताल्लुक हैं कि इकॉनमी का क्या हो रहा है, उनको लगता कोई फिक्र ही नहीं है। अच्छा, पंजाब में बड़े पैमाने पर वो पीटीआई की कामयाबी देखने के बावजूद मुज़िर हैं कि पंजाब की हुकूमत को गिरना नहीं चाहिए, और इसके लिए उन्होंने सिंध से करप्शन के पहलवान जरदारी को बुला भेजा है और कहा है कि चाहे अरकान को तुम्हें खरीदना पड़े, सुप्रीम कोर्ट तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, मैं मौजूद हूं, मैं खड़ा हूं ना, हम हैं ना। और राना सना अगर अगवा करना पड़े तो अगवा करो, ठीक है। हमजा को बेटा बना लो तुम। जरदारी ने कहा ये मेरे बेटे हैं, ये देखिए कल तक पेट फाड़ रहे थे, आज वो जो हैं वो उनके बाप हैं, वो उनके बेटे हैं। ये वो लोग हैं जो वक्त पे गधे को भी बाप बनाते हैं। अच्छा, खैर, अवाम को देखिए, अवाम की भी सारी तवज्जो जो है वो ज़ाहिर बात है इस धींगा मस्ती पे, इख्तिदार की रस्साकशी पर है। वो भी वहाँ पे नहीं देख रहे। क्या किया जाए, कैसे इनको बेदार किया जाए, अवाम को और लीडरान को। अब वो रह गया है पुरानी वाली अंदाज कि मस्जिद में जाएं, लाउड स्पीकर पे अनाउंस करें कि ख़वातीन हज़रात, मुल्क की मईशत बिल्कुल डूब रही है, डूबने के करीब है, इसकी तरफ तवज्जो दीजिए। या ढोल नक्कारे के साथ लोगों को गली गली भेजा जाए कि जाग जाओ, हुनते जाग जाओ, डूबने लगे हो, हुनते जाग जाओ। यही अब रह गया, और क्या कर सकते हैं। बराए मेहरबानी इस आवाज़ को आगे बढ़ाइए, हमारा ये शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। अच्छा, देखिए ज़रा सच्चाई से जायज़ा लीजिए कि ये जो हालात हैं इसमें बाजवा साहब का बहुत बड़ा हाथ है। क्यों? वो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, वाइट कॉलर क्राइम कमिट करने वाले लोगों को समझे थे कि ये चूंकि हाथ में इनके पैसा आता जाता रहता है तो ये मईशत ठीक कर लेंगे, और उनको इख्तिदार में लाया और उनसे कह दिया कि आप इख्तिदार में आइए, अपने जो आपके ऊपर सारे वो हैं केसेस वो भी माफ़ करा लीजिए, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, और जैसा जी चाहे आप काम कीजिए, खुल के इसकी मईशत इस्टेब्लिश कर दीजिए। इमरान खान को ज़रा नीचे दिखाना है इस बदबख्त को, ठीक है ना। तो ये काम आपने करना है। क्या वो ये काम कर सके? क्या इसमें कामयाबी हुई या नुकसान हुआ? ये ज़रा थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मैं अभी डिटेल से आपके सामने ये तमाम बातें रखता हूँ। ज़रा गहराई में उतर के जायज़ा लीजिए कि क्या हो रहा है। देखिए, वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो ख्वाब बन रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब दिखा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब इस सर्टिफाइड करप्ट ग्रोह को बाजवा साहब हुकूमत में लाए थे तो ग़ालिबन उसके दूसरे तीसरे दिन उसी हफ्ते में ISPR की तरफ से ये उन्होंने कहलवा दिया था कि साहब डॉलर जो है मुस्तहकम होने लगा, और डॉलर जो है वो नीचे आने लगा, मईशत मुस्तहकम होने लगी है, जो बिल्कुल ख़याली बातें थी, विशफुल थिंकिंग थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। अच्छा, खैर उन्हें छोड़िए, अब आइए इस तरफ कि मुफ्ता साहब क्या ख्वाब देख रहे हैं और क्या ख्वाब दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब मैंने $8 बिलियन का बंदोबस्त कर लिया, $8 बिलियन आने वाले हमारे पास, और अब आप देखिए ना कि एक दोस्त मुल्क जो है वो $2 बिलियन जो है वो हमें देना चाहता है कर्ज के लिए, और एक दोस्त मुल्क जो है वो 2 बिलियन के SDR की बात कर रहा है, ये तो ये हो गया 4 बिलियन के करीब। और एक दोस्त मुल्क है वो कह रहा है कि हम आपकी ऑयल रिफाइनरी में $2 बिलियन खर्च करेंगे, तो
پھر ایک اور ملک ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کی اسٹاک مارکیٹ میں تقریباً کوئی $1 ملین کا انویسٹ کر دیں گے، تو یہ مل ملا کے $7 بلین ہو گئے۔ اور پھر دیکھیے اب جو ہے وہ $1 بلین آ رہا ہے اس کے پاس سے، IMF کے پاس سے، وہ رستے میں ہے، بس پہنچنے والا ہے، تو اس کے بعد $8 بلین ہو گئے۔ تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، سب چیزیں ٹھیک ہیں، سب چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے نا کہ اب ورلڈ بینک ہے اور یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، وہ بھی ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں صاحب آپ ہم سے جو ہے ادھار لیجئے، صاحب آپ ہمیں بھی کچھ، ہمیں نظر کرم کیجئے، ہم سے بھی کچھ آپ لون لیجئے۔ اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اتنا پیسہ آ گیا تو ہم اس کو کہاں انویسٹ کریں گے؟ یہ سوچ ہے ان کی، یہ خواب ہے جو وہ دیکھ رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں۔ کالج کے زمانے کا ایک جوک یاد آ گیا کہ ایک صاحب، ایک نوجوان اپنی محبوبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہی خواب بن رہے تھے، کہنے لگے دیکھو بھائی، شادی کے بعد سب سے پہلے جو ہے نا ہم عمرہ کرنے جائیں گے اور وہاں سے سیدھی فلائٹ لیں گے، جائیں گے تاج محل دیکھیں گے۔ اس نے کہا وہاں کیوں؟ کہیں گے بھائی تاج محل جو ہے آپ دیکھتی نہیں کہ وہ تو محبت کی لازوال نشانی ہے، وہاں تو جانا بہت ضروری ہے، تو وہاں جائیں گے، پھر واپسی پہ ہاں پیرس میں تمہیں لے چلوں گا اور لندن میں آ کے پھر ہم وہاں پہ شاپنگ کریں گے، تمہیں جو بھی سیٹ وغیرہ خریدنے ہیں ہیرے کے، تم وہاں بہت اچھے بنتے ہیں، تم وہاں سے خرید لینا۔ تو لڑکی نے کہا کہ دیکھو پھر تم رشتے کے لیے آج شام جو ہے نا وقت پہ پہنچ جانا، کیونکہ ہمارے والد صاحب جو ہے نا وہ بڑے ٹائم کے بڑے پنچول ہیں۔ تو نوجوان بولا دیکھو بھائی بات دراصل یہ ہے کہ اماں نے اگر بس کے پیسے نہیں دیے تو پھر پیدل آنا پڑے گا، تو اس میں دیر بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ خواب دیکھنے میں، خواب دکھانے میں یہی کام مفتیٰ اسماعیل صاحب کر رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے اب ذرا اس کا جائزہ لیجئے۔ اب آئیے ذرا گہرائی میں اتر کر حقیقت کا جائزہ لیجئے کہ حقیقت کیا ہے۔ دیکھیے یہ بڑے افسوس کی اور فکر کی بات ہے کہ آپ کے پاس اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر ہی نہیں ہے اور بورڈ آف ڈائریکٹران جو ہیں وہ بھی جا چکے ہیں۔ کیا شہباز کو کوئی فکر ہے؟ باجوہ صاحب کو کوئی فکر ہے؟ اس طرف آپ نے ان کی توجہ دیکھی؟ ان کا کوئی سٹیٹمنٹ دیکھا؟ کوئی کام دیکھا؟ کوئی میٹنگ دیکھی؟ کچھ نہیں، صفر۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جس ملک کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر ہی نہیں ہے کہ وہاں اکانومی کیسے چل رہی ہوگی؟ مطلب ایک گاڑی چلا دی بغیر بریک کے، جہاں جی جائے جا کے ٹکرا جائے، یہ ریسپانسبلٹی ہے ان کی۔ اچھا، مولا علی نے ایک دفعہ ایک بات کسی نے پوچھا کسی آدمی کی اس کا ورتھ کا اندازہ کیسے لگائیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو کہ وہ ریسپانسبل کتنا ہے۔ ان کی ریسپانسبلٹیز حضرات کی آپ دیکھ لیجئے۔ اچھا اب ذرا اور آگے بڑھیے، دیکھیے ڈالر اس وقت جو ہے وہ 242 پہ پہنچ چکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ زر مبادلہ 9 بلین سے نیچے کے رہ گئے ہیں۔ پاکستانی بانڈ جو ہے وہ 50% شرح سود پر آفر کر رہا ہے اپنے بانڈز، اور لینے والا نہیں مل رہا۔ دنیا دیکھ کے ہنس رہی ہے کہ یار 50% شرح سود، 7-8 ہوتی ہے، 9-10 ہو سکتی ہے، 50%۔ اچھا آپ دیکھیے کہ صورتحال اتنی خراب ہے اور اس وقت بھی یہ بیٹھے ہنس رہے ہیں اور کوئی اسٹیپ نہیں لے رہے۔ ان 3 مہینوں میں جب سے یہ منحوس آئے ہیں، آپ یہ اندازہ لگائیے کہ پاکستان پہ کتنا قرضہ ہوا ہے۔ ذرا یہ دیکھیے کیوں توجہ نہیں ہے اس طرف۔ اب آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سنبھل کے بیٹھیے گا، میں آپ کو وہ فگر بتانے جا رہا ہوں۔ ان 3 مہینوں میں 5 کھرب 300 ارب روپے کا قرضہ چڑھ گیا ہے۔ کئی نسلیں لگ جائیں گی اس کو ادا کرنے میں۔ 5 کھرب یعنی 5000 کروڑ، ٹھیک، اس سے زیادہ۔ تو یہ صورتحال ہے اور آپ جو ہے وہ جاگ نہیں رہے، اس طرف توجہ نہیں دے رہے۔ عالمی جو کریڈٹ ایجنسی، ریٹنگ ایجنسیز جو ہوتی ہیں وہ آپ کو بتا مسلسل ڈکلائن ہے، وہ آپ کو بتا رہی ہیں آپ کی ریٹنگ نیچے سے نیچے ہوتی چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ایک صاحب سے، ایک MNA ہیں اس کے نون لیگ کے، ان سے کسی نے کہا صاحب موڈیز نے آپ کی ریٹنگ بہت نیچے بتائی ہے، تو وہ کہنے لگے مودی تو ہمارا دشمن ہے، ظاہر سی بات ہے، اس میں فکر کی کیا بات ہے، وہ تو یہی بتائے گا۔ تو اس سے کہا صاحب مودی نہیں، موڈیز نے وہ ریٹنگ دیتے ہیں، کریڈٹ ریٹنگ کی وہ بتاتے ہیں، انہوں نے کہا۔ تو اس نے کہا یار وہ کیا ہوتی ہے؟ اس جماعت کو باجوہ صاحب پاور میں لائے ہیں۔ وہ پوچھنے لگا کہ وہ کیا ہوتی ہے، موڈیز کیا ہے؟
وہ تو صرف مودی کو جانتا ہے وہ دشمن ہے. تو دیکھیے ایسے قومیں نہیں چلتی، ایسے جو ہے ممالک آگے نہیں بڑھتے. میں آخر میں آپ سے عرض کرتا ہوں، کل بھی میں نے آپ کو کچھ اپنی ٹپس دی تھیں اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کو شیئر ضرور کیجئے گا. وہ یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ دیجئے، ورنہ آپ بالکل قریب پہنچ چکے ہیں. 400 ملز بند ہو چکی ہیں پاکستان میں. آپ کے سٹاک مارکیٹ کو لوگ کہتے ہیں بلڈ بات، اس طرف مت جانا. بونڈز کو کہتے ہیں مت خریدنا. ہر طرف بربادی ہے. خام مال جو ہے وہ امپورٹ کرنے کے لیے اب خلاص پیسے نہیں ہیں. اچھا اب آئیے دیکھیے کیا جا سکتا ہے. کیا یہ جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے تو ایک فوری ایکشن لینا چاہیے اور اکانومی پہ ایک ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے، جس میں یہ جو بڑی بڑی گاڑیاں آج بھی امپورٹ ہو رہی ہیں. دنیا میں بہت سارے کنٹریز مہنگی کاریں امپورٹ کرتے ہیں، ان چند ممالک میں پاکستان از ون آف دیم. کتنے شرم کی بات ہے. یہ 3 لاکھ روپے کے سیل فون، یہ میک اپ کا سامان، اس سب کو بینڈ کیوں نہیں کرتے آپ؟ کتنی دیر لگے گی اس میں؟ کیوں وہ اشرافیہ آپ کو خوش کرتا ہے، اس کے گرد آپ گھوم رہے ہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ چارٹر آف اکانومی پہ سب کا وہ ہونا چاہیے، وہ شوڈ ٹیک پلیس، اور سب کو ایک ساتھ جمع ہونا چاہیے، بیٹھنا چاہیے. کیونکہ دیکھیے اکانومی تو سب کا سانجھا ہے نا. اگر اکانومی برباد ہو گئی، آپ ڈیفالٹ ہو گئے، تو پھر کتنی مہنگائی بڑھ جائے گی. ذرا آپ سوچئے، آپ کے اثاثے جو ہیں ایٹمی اثاثے وہ چھن جائیں گے، بے عزتی الگ ہوگی، غربت مہنگائی الگ بڑھ جائے گی. تو اب سمجھ جائیے بالکل نزدیک پہنچ گئے ہیں آپ اس کے، بالکل ٹھیک ہے نا. 300 پہ جا کے وہ بینکرپٹ ہو گیا تھا سری لنکا، آپ 245 پہ کھیل رہے ہیں. تو بھائی کتنا عرصہ رہ گیا، اب جاگ جائیے. یہ کتنا ضروری ہے، اس پہ توجہ دیجئے. اور اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، فائق صدیقی شو، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے کہ میری رائے پہ آپ کی رائے کیا ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط. جو بھی آپ سمجھتے ہوں تو مناسب الفاظ میں اس کا بھی ضرور اظہار کیجئے، تاکہ ذرا حوصلہ بڑھے اور ہم اور آگے بڑھ سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.